بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ہمنشی ایک نعمت ہے۔ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں، نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ زندگی کا راز، آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہے راز، الٹ ہوتا ہے یہاں سب۔ آپ بے نیاز ہو جائیں، قدموں میں آ گرتی ہے ہر چیز۔ مرنے والوں کو معاف کر دیں، اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، دوست، پڑوسی یا کوئی بھی جاننے والا دنیا سے چلا جائے تو اسے سچے دل سے معاف کر دیں، چاہے اس نے آپ کی کتنی ہی دل آزاری اور حق تلفی کیوں نہ کی ہو۔ موت سے بڑھ کر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا اور اب لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا معافی نامہ اسے قبر و حشر کی سزا سے بچا لے، اور اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخش دے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں، یاد رکھیں باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا انتظار کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ہے۔ جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز کیا کھایا اور کیا پیا، اور جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اور اس روز تم نے کون سی چیز کن راستوں سے حاصل کی ہے، اور ہر حال میں توجہ کرو کہ
کہ موت تم کو اٹھا لے جائے گی اور اس کے بعد صحرائے محشر میں اپنے کردار اور گفتار کا حساب دو گے۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔